السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ۔ سب سے پہلے تو درود پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آئی اور یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی ہجرت مدینہ کے بعد۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ مکہ سے ایک قافلہ نکلا ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کی غرض سے۔ یہ قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اور جب اس نے واپسی آنا تھا تو اس کا گزر ہونا تھا مدینہ منورہ کے راستے سے۔ اب یہ جب قافلہ تجارت سے واپس آ رہا تھا اور جب یہ مدینہ منورہ کے راستے سے گزرنے لگا تو اس بات کی خبر پہنچی مسلمانوں کے پاس کہ اس طرح کفار کا ایک قافلہ مکہ واپسی جا رہا ہے تجارت کر کے۔ تو مسلمانوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اس قافلے کو لوٹا جائے۔ اسی ارادے کے ساتھ، اسی پلان کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل تھا اور یہ ساز و سامان کے بغیر تھا۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا۔ چند قلیل صحابہ کرام تھے جن کے پاس تلواریں تھی صرف، اور کوئی ہتھیار نہیں تھا، کیونکہ یہ قافلہ جنگ کے ارادے سے بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب جب یہ خبر پہنچی نا ابو سفیان کے پاس کہ اس طرح مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا قافلہ نکلا ہے ہمیں لوٹنے کے لیے، تو فوری طور پر ابو سفیان نے ایک اونٹنی اور قاصد روانہ کیا مکہ کی طرف اور اس اونٹنی کے کان کاٹ دیے۔ اب جب یہ اونٹنی مکہ پہنچی اور قاصد نے مکمل صورتحال بتائی تو مکہ سے 1000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف سے ابو سفیان نے مکہ جانے کے لیے دوسرا رستہ اختیار کر لیا۔ پہلے وہ مدینہ منورہ کے راستے سے جا رہا تھا، اب اس نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا مکہ کی طرف جانے کے لیے۔ اب جب مسلمانوں کا قافلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں بدر کے مقام پر پہنچا تو قاصد نے آگے خبر سنائی کہ حضور ابو سفیان کا جو قافلہ تجارتی قافلہ ہے وہ تو مکہ کی طرف جا چکا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا قاصد آیا اور اس نے خبر سنائی کہ حضور اس طرح مکہ سے 1000 کفار کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکل چکا ہے۔ اب مسلمانوں نے وہیں پر ٹھہراؤ کیا بدر کے مقام پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تمام صحابہ کرام روزے کے ساتھ تھے اور کوئی بھی جنگ کے ارادے سے بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ خیر جلد ہی کفار کا لشکر بھی بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ اب ایک طرف مسلمانوں کا قافلہ تھا، دوسری طرف تھا کفار کا قافلہ جو اسلحے کے ساتھ لیس دار تھا، اسلحے کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ ان کے پاس تلواریں تھی، گھوڑے تھے، بہت تیر انداز تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چند قلیل صحابہ کرام کے پاس صرف تلواریں تھی۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو بدر کے مقام پر جو جگہ ملی وہ ریتلی تھی اور کفار کو جو جگہ ملی وہ پتھریلی۔ جب مسلمانوں نے کفار کا اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ ایک دفعہ ڈر گئے، ان کے دلوں کے اندر خوف آ گیا کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جب کفار نے صرف چند قلیل صحابہ کرام دیکھے، 313 افراد پر مشتمل قافلہ دیکھا تو کفار اس بات پر خوشیاں منانے لگ گئے کہ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو لیکن جب رات ہوئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء ادا کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ باری تعالی آج ہماری مدد فرما، ہماری غیب سے مدد فرما، کیونکہ اگر آج یہ میرے رفیق بھی شہید ہو گئے تو پوری روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ حضور اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھلے تھوڑے ہیں لیکن انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی، یہ ان کا ایمان تھا۔ اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بھی نازل ہوئے جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی بشارت بھی سنائے گی اور مدد کی بھی بشارت سنائے گی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی دعا کے بعد ایک ٹھنڈی اور تیز ہوا چلی، اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، ہم نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، ٹھنڈی ہوا چلی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اور دوسری طرف جو کفار تھے وہ ساری رات اس بات کا جشن مناتے رہے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہماری فتح ہوگی، اور ساری رات انہوں نے شرابیں پی، ساری رات انہوں نے اس بات جشن میں منایا۔
اور دوسری طرف صحابہ کرام پر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی اور وہ پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے تیز دار بارش بھی کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جو ریتلی زمین تھی وہ پختہ ہوگی، وہ مضبوط ہوگی، اور صحابہ کرام نے پینے کے لیے پانی بھی اکٹھا کر لیا۔ اور دوسری طرف کفار کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ کفار کے ساتھ جو زمین تھی، کفار کے پاس جو حصہ تھا وہ تھا پتھریلا، اور جب وہاں پر بارش ہوئی تو وہاں پر سارا کا سارا کیچڑ ہو گیا، اور وہاں ایک دفعہ بگتڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، وہاں پر اتنا زیادہ کیچڑ ہو گیا۔ پھر جب صبح فجر ہوئی اور صحابہ کرام نے نماز فجر ادا کی تو مسلمان بالکل تر و تازہ تھے، ایک دم بالکل تر و تازہ تھے، اور رات کو جو ان کے دلوں کے اندر خوف تھا وہ اللہ پاک نے ان کے دلوں سے نکال دیا، اور وہ خوف کفار کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ وہ کفار کا 1000 کا لشکر مسلمانوں کا 313 افراد پر مشتمل قافلہ دیکھ کر ڈر رہا تھا، ان کو ان مسلمانوں سے خوف آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا زیادہ خوف کفار کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اب مسلمان بالکل تر و تازہ تھے، وہ ساری رات سوئے رہے، اللہ پاک نے پرسکون نیند دی، اور جبکہ کفار ساری رات چونکہ جشن مناتے رہے اس لیے وہ صبح تھک ہار چکے تھے نشے کے اندر۔ پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ زمین کے اوپر اتارا جو صحابہ کرام کی مدد کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کے پاس تلواریں جو تھی نہیں، تو صحابہ کرام نے چھڑیوں کو اپنی تلوار بنایا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کفار کو چھڑی مارتے تو اس کفار کی گردن اتر کے کہیں جا رہی ہوتی تھی، کسی کا بازو اتر جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کی مدد کر رہے تھے فرشتے، اور اس بات کا مکمل ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ میں انشاءاللہ جب ایک ایک آیت کی تفسیر سامنے بیان کروں گا پھر انشاءاللہ اس کے اندر یہ سب آپ کو واقعہ قرآن پاک کے ساتھ بیان کروں گا۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا، اور اللہ پاک نے اپنی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح کے ساتھ سرخرو فرمایا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ جو 313 صحابہ کرام ہیں غزوہ بدر والے، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، یہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یہ جو 313 صحابہ کرام تھے، کیونکہ یہ صحابہ کرام اللہ کے حبیب کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ تو آپ کو میں نے شارٹلی غزوہ بدر کا واقعہ سنا دیا ہے، تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔